السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہمارا جو سیشن تھا اپریل 1 سے سٹارٹ ہوا تھا، اس کا لاسٹ سیشن۔ اس سیشن میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے سیشن جو لیے تھے اس میں کتنا ایک کوئی فائدہ ہوا۔ پہلے تو آپ لوگوں نے اس گلٹ سے باہر آ جانا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکا یا میں کنٹینیو نہیں رہا۔ انسان کی جو سائیکولوجی ہے نا، مائنڈ، وہ اسی طرح پروسیس کرتا ہے، کیپچر ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آج ہمارا ہیلنگ تھرو قرآن بیچ 4 کا آخری سیشن ہے، اور یہ 21 دن کا کورس نہیں تھا بلکہ ایک جرنی تھی، اور جرنی تھی ہیلنگ، دل کی ہیلنگ کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ سب لوگوں کو ویسے تو مبارک دینی چاہیے کہ آپ نے کامیابی سے یہ سفر مکمل کیا۔ آپ نے اپنے آپ پر کام کرنے کی کوشش کی، کنسسٹنسی جتنی بھی دکھائی، اور کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا کوئی بھی اختتام ہوتا ہے۔ ہر وقت نئی زندگی اور نئی شروعات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے سٹارٹ کیا تھا ود انزائٹی۔ انزائٹی ایک ایسی فیلنگز ہے جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی اور انسان کو بند محسوس کرواتی ہیں۔ اگر ہم اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے، کہ ایک ایسی فیلنگز جو ہمیں ہارش بیہیویئر ہوتا ہے ہمارا اپنا، اور ہم اپنے آپ کو بند کمرے میں محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دماغ کے جو سگنلز ہیں جو ہر طرف پھیلنے چاہیے، وہ کسی مخصوص جگہ پہ گھومنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ورڈز وہیں وہیں گھومتے جاتے ہیں۔ اور اوور تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ ریسرچ ہوئی تھی دماغ پہ کہ ایک انسان جو سوچتا ہے دن میں کم از کم 50,000 تک خیالات ایک دن میں سوچ لیتا ہے۔ نئی ریسرچ کے مطابق مطلب ایک حیران کن تھا نا کہ ایک انسان اتنا سوچ سکتا ہے، لیکن جب نئی ریسرچ ہوئی، ریسرچز کمپلیٹ ہوئی، تب پتا چلا کہ وہ جو خیال ہے وہ ریپیٹڈلی آ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک چیز کو ہی ہم بار بار سوچ رہے ہوتے ہیں۔ دس از کالڈ اوور تھنکنگ۔ ہم فیوچر کے بارے میں پلان دماغ ہمارا کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر یا پاسٹ کے بارے میں۔ اور ایموشنل پین، یہ تو آپ سب کو اس کا اندازہ ہوگا کہ کتنا ایک زیادہ ہارٹ کرتی ہے یہ۔ اور یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وی کنیکشن ٹو اللہ، جب ہمارا کنیکشن اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہوتا۔ اور جو سب سے بڑی ریالٹی ہے اس وقت تک جو ہم نے اس کورس میں سیکھی، ایز اے انڈیویجول، آپ نے جو جو چیزیں سیکھی، کیونکہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ان دنوں میں کچھ زیادہ پروگرس نہیں ہوئی، آپ نے کچھ اچھا نہیں گین کر سکے جو مقصد تھا۔ ایسی فیلنگز آتی ہیں کہ شاید یہ دن ہم اس طرح سے کنسسٹنٹ نہیں رہے، تو گلٹ کی فیلنگ آتی ہیں۔ تو میں نے پہلے کہا کہ اپنے آپ کو گلٹ سے باہر نکالنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنا ایک آپ لوگوں میں چینج آیا ہے۔ آپ نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ ایک بیمار دل، بیمار کمزور دل وہی ہوتا ہے جو اللہ سے کر سکتا ہے۔ دل کی بیماری اصل میں روح کی دوری کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اور دل کی شفا ہی اللہ کو قریب کرتی ہے، رائٹ؟ آپ اس بات کو مانیں گے، آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم کس وجہ سے ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہماری روح دور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن اتنا مضبوط نہیں ہوتا، اس وجہ سے پھر ہمارے اندر یہ فیلنگس پیدا ہوتی ہیں۔ یہ آپ نے پہلی چیز سیکھی، اور یہ سب آپ اندر تک محسوس کریں گے اس بات میں۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ قرآن کبھی بھی صرف ثواب کی کتاب نہیں ہوتی، یہ ایک اسپرچول ہیلنگ مینول ہے، اور یہ ایموشنل اور مینٹل ہیلنگ کے لیے آیا ہے، رائٹ؟ یہ چیز بھی آپ نوٹ کر لیں، یہ آپ کو ان ورڈ محسوس ہو گیا، آپ نے فیل کر کے دیکھ لیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن صرف ایک سمپل ایک بک ہو، بلکہ ایک ہیلنگ مینول ہے۔ اس کے علاوہ واٹ چینج ان 21 days، اس کے علاوہ کیا تبدیلی آئی؟ ہم اپنے سیلف سے اویئر ہوئے کہ ایک میں ہوں اور ایک میرے ساتھ میری سیلف بھی ہے، اور ہمیں اسے اویئر ہونا پڑے گا۔
ہمیں ایموشنز کو کنٹرول کرنا آیا، ہمارا فیتھ اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہوا، ہمارے اندر ہم نے انر پیس کو خود محسوس کر کے دیکھا۔ ہاں وہ ہم سے دور رہی، ہم اس تک ابھی تک اتنا زیادہ نہیں پہنچ سکے، لیکن ہم نے اس کو محسوس کیا جو پہلے نہیں کر سکے تھے۔ ہم سیلف ریفلیکشن سیکھ چکے ہیں۔ ہم اتنے اگر ایک دن بھی ہم کنسسٹنٹ رہے ہو تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ سیلف ریفلیکشن کیسے کرتی ہے۔ اس بات سے بھی آپ اتفاق کریں گے۔ اچھا، آپ میں سے کوئی عائشہ بیٹا، آپ عائشہ انم، آپ انمیوٹ کیجئے گا۔ آ، جتنی بات میں نے ابھی تک کی، آپ اس سے متفق ہیں کہ اتنی ایک چینجنگ ہمارے اندر آئی؟ رائٹ؟ یس۔ جی، ایسا ہی ہے۔ اب میں نے اپنے اندر خود پازیٹیو جو ہے نا چینج فیل کیا ہے۔ میں نے آپ کو پرسنلی میسج بھی کیا تھا، تو یہ ہے کہ بیچ میں تھوڑا سا کنسسٹینسی ٹوٹ گئی تھی، وہ بس گھریلو کام وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن اس سے یہ ہوا ہے کہ مجھے نا اپنی سیلف رسپیکٹ کا نا زیادہ احساس ہونے لگ گیا ہے کہ کوئی انسان میرے ساتھ اگر کوئی ایسی بات کرے تو پہلے میں اتنا بودر نہیں کرتی تھی، اب میں کہتی ہوں کہ آپ مجھے ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ مجھے کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے محسوس ہوا ہے کہ میری بھی اپنی کوئی ایک شناخت ہے، آئیڈینٹی ہے، تو میں اس سے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اسٹرانگ فیل کرنا شروع ہو گئی ہوں، اور مجھے نا تھوڑا انر پیس جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ فیل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو مجھے تو جی یہ ماشاء اللہ۔ بہت ہیلپ فل رہا ہے، اور میرا یہ کورس بہت اچھا رہا ہے میرے لیے، تو بہت جو ہے نا وہ ایزی جرنی تھی، اور بہت اچھی تھی۔ ماشاء اللہ انم بیٹا، ایسا ہے کہ ہر ایک انسان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی چینجنگ کو جان سکے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے اندر یہ جی کیپیسٹی ہے کہ آپ نے جان لیا۔ باقی جتنے بھی لوگ تھے، سب لوگ ویسے سب اندازہ، لیکن اپنے آپ کو غور سے وہ دیکھیں گے نا تو ہمارے اندر انکنٹرول چینجنگ آئی ہے۔ مطلب چیزیں ایک کنٹرول ہوتی ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انکانشیس اور کانشیس مائنڈ 5% جی جی کانشیس ہے، 95% انکانشیس ہے۔ تو ہمارے جو چینجنگ آئی ہوں گی بیسیکلی وہ انکانشیس کے اندر آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے انسان اس کو فوراً پروسیس نہیں کرتا۔ جب کہا جائے نا کہ آپ کے اندر کوئی چینجنگ آئی ہوگی، نہیں میں تو ویسے کا ویسے ہی ہوں، عام طور پہ ایسے لوگ کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس بات کو اندازہ لگا لیتے ہیں کہ نہیں، یا پھر ہمارے جو آگے کے سب کچھ ٹائم گزرے گا آپ لوگوں کا، کچھ دن گزریں گے، کچھ واقعات ہوں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلے میرا ریئیکشن اور ہوتا تھا، اب میرا ریئیکشن اور ہوتا ہے۔ اٹس اے کلیئر ڈفرنس۔ ہم نے ریفلیکشن کرنا بھی سیکھ لیا، ہمارے اندر آئیڈینٹی بھی امپروو ہوئی، اور سب سے بہتر ابھی- ہیلنگ فارمولا ہمیں مل گیا۔ قرآن کے ساتھ سائیکولوجی کو جوڑنا پڑے گا، پھر کنسسٹینسی کے ساتھ آئیں گے تو ریئل ٹرانسفارمیشن ہمیں ملے گی۔ وی ہیو آتھینٹک فارمولا ٹو ٹرانسفارم، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اور نیا چینج ہے جو آپ نے اور میں نے سب نے محسوس کیا جو بھی اس کورس سے گزرا۔ اوور تھنکنگ کی ریالٹی یہ ہمارے سامنے آ گئی۔ The problem is not a life problem۔ اصل میں زندگی تو کبھی پرابلم تھی ہی نہیں، ہمیں لگا مسئلہ لائف کے پرابلمز ہیں، مگر اصل مسئلہ کنٹرول چھوڑنا ہے، یا ہمیں کنٹرول جو نہیں ہم کر سکتے وہ اصل مسئلہ تھا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ سب لوگ سمجھ رہے ہیں، پرابلم از the letting go of control۔ کوئی بھی پرابلمز ہیں وہ آتے رہیں گے آتے رہیں گے، ہم جب کنٹرول چھوڑ دیتے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور ہمیں اس ریالٹی کا اندازہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور تبدیلی آئی کہ جب دل یقین کر لیتا ہے کہ اللہ کنٹرول میں ہے، یعنی سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہوں، تو انزائٹی تو خود بخود کہیں کہیں فلیش آؤٹ ہو جاتی ہے۔ when the heart truly believes، جب دل ہمارے یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انزائٹی پھر غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اور چینج ہے جو ہمارا ٹرسٹ سے ڈیولپ ہوا ہے۔ اور ہمارے اندر کیا آیا؟ ایموشنل ہیلنگ۔ ہم نے ایموشن کو سپریس نہیں کیا تھا، بلکہ ہم نے ایموشنز کو ہیل کرنا سیکھا۔ اس سے پہلے ہم کیا کرتے تھے؟ اپنے ایموشن کو سپریس کرتے تھے جو کسی اور شکل میں سامنے آتا تھا۔ اب ہم نے ایموشنل ہیلنگ فارمولا فیل کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے پہلے اپنے ایموشن کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کے بعد اسے ریلیز کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم فیل کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، پھر اسے ریلیز کرتے ہیں، تو یہاں پر پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایموشنز کو کس طرح سے ریگولیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ غصہ آ رہا ہے تو ہم نے غصے کو دبانا نہیں ہوتا،
गुस्सा पीना नहीं होता, काज़मीन अलगैज़ कहते हैं चैनलाइज कर देना। ठीक है, कुरान पाक की जो ट्रांसलेशन है, इंशाल्लाह ताला हमें मौका दे तो हम तफसीर के जो कुरान पाक के पहलूज है वो समझने की कोशिश करें। काजमीन अलगैज का मतलब लिखा हुआ है कि उससे पी जाने वाले, गुस्सा पीना नहीं होता बेटा, चैनलाइज करना होता है। चैनलाइज का मतलब ही ऐसा, मतलब वर्ड ऐसा है जिसको हम उर्दू में तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। चैनलाइज को आप उर्दू में क्या लफ्ज कहोगे? कि हमने उसको ट्रांसफर कर देना है, ट्रांसमिट कर देना है, मतलब कि हमने अपने इमोशंस को हील करने का फार्मूला सीख लिया है। अब हम उसे कैसे अमल करते हैं ये हम आगे लाइफ में इंशाल्लाह सीखेंगे। और सबसे अहम बात हमने सीखा, सिकर इज अ मेडिसिन फॉर द हार्ट। हमने जिस्म की मेडिसिन के बारे में जानते थे, लेकिन हमने दिल की दवा के बारे में नहीं जानते थे। अब हम समझ चुके हैं कि हमारा दिल हील करने के लिए किस क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, दिल की दवाई क्या है। ठीक है, जिक्र रिपीटिशन है, और जो रिपीटिशन है रिवायर करती है ब्रेन के वेव्स को। रिपीटिशन रिवायर द ब्रेन्स। जब हम ब्रेन को रीवायर करेंगे तब ही हम अपने हार्ट को हील कर सकेंगे। तो हमें ये अंदाजा हो गया, अब हमारे पास एक फार्मूला है कि जब भी हम परेशान होंगे हम उसको किस तरह से हील आउट करेंगे। यहीं तक भी हम पहुंच गए हैं ना, ये भी बड़ी बात है। ठीक है, इससे आगे आसमां और भी हैं, मतलब, लेकिन इधर तक ही हमें, जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा था ना कि अगर हम इस मेडिटेशन तक ही पहुंच जाते हैं तो हमारे अंदर जो इनर पीस, हमें सुकून महसूस होगा, उसकी कोई कीमत नहीं है, जो बुद्धा को मिला था। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि हम उससे बाहर निकल जाएं अपने दीन से, क्योंकि अच्छा, मेडिटेशन के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, आमतौर पर जो हमारे उल्मा हैं वो मेडिटेशन के वर्ड वर्ड को अक्सर, मतलब बेशतर नहीं, कम और बेश एक आध दफा, तो वो इसलिए चाहते हैं कि मेडिटेशन कहते हैं एम्प्टी माइंड होना। ठीक है, तो हमने वो हिंदुइज्म की मेडिटेशन की तरफ नहीं जाना, हमने हमेशा कनेक्शन टू गॉड की मेडिटेशन की तरफ जाना है। इस मेडिटेशन का लफ्ज लेना आसान है क्योंकि आप लोग इस टर्म से वाकिफ हैं, अदरवाइज ये एक जिक्र की सिचुएशन है, सेल्फ अवेयरनेस की सिचुएशन है। और हमने क्या किया, यस, और हमने देखा, जब हम लिखते हैं तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है, ये आपने सीख लिया। जब हमने इमोशन को रिलीज करना सीखा था तो हमने ये भी सीखा था ना कि जब हमें बहुत ज्यादा फील हो रहा हो कि हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे या बहुत ज्यादा इमोशंस हमें हर्ट कर रहे हैं, तो हम जब राइटिंग थेरेपी करते हैं, इट कैन हील आवर माइंड, हमारे इमोशंस, मेंटल क्लैरिटी आती है, इनर काम हमें मिलता है। तो हमने ये चीज भी सीख ली। और फिर हमने सबसे अहम चीज विजुअलाइजेशन सीखी, हमने हार्ट रेट को स्लो करना सीखा। देखें, हमारे जिस्म में जितना भी कुछ है ना, जैसे कि हार्ट चल रहा है, आपकी बॉडी आपकी खुराक को पुश करती है पेट के अंदर, फिर वो सारे प्रोसेस, हार्ट है वो ब्लड को रिलीज कर रहा है। अगर मैं आपको कुछ भी कहूँ कि इस वक्त अपने आप दिल को रोक लें या अपने जो किडनीज है उसको काम करना रोक लें, हम नहीं रोक सकते। हम किसको रोक सकते हैं? सिर्फ सिर्फ एक ही फंक्शन हमारे पास कंट्रोल है, हमारे ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, सांस, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ अपना सांस रोकें, यू कैन, आप कर सकते हो। लेकिन ना तो हम अपना दिल बंद कर सकते हैं, ना हमारे गुर्दों पे इख्तियार है, ना हमारे ब्लड पे इख्तियार है, किसी और सिर्फ, अब बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं ना इस टाइम पे, लेकिन किसी पे हमारा इख्तियार नहीं है। तो हमने अपने ब्रीदिंग को काम करना सीखा, हमने दिमाग को रिलैक्स करना सीखा, जिसकी वजह से हमें समझ में आया कि जब हार्ट रेट स्लो होता है तो हमारी हीलिंग पावर ज्यादा इम्प्रूव होके सामने आती है। जो सबसे बड़ा लेसन हमारे सामने आया, हीलिंग डजंट कम फास्ट। हीलिंग कोई ऐसा सफर नहीं है कि फौरन हो जाए। ये आपने सुना भी होगा कि वो जो बीमारी है वो एक आती तो है घोड़े की रफ्तार से, लेकिन जाती है चींटी की रफ्तार से। तो हमने आपने ये महसूस किया होगा कि सांस, दिल और जहन काम हुआ, और ये नर्वस सिस्टम की हीलिंग की वजह से था। और हीलिंग बहुत तेजी से नहीं आती, हीलिंग हमेशा कंसिस्टेंसी मांगती है। आप कंसिस्टेंसी क्या होती है कि डेली का, एक हदीस भी है ना कि वो अमल अल्लाह ताला को पसंद है जो डेली हो, चाहे वो थोड़ा हो। थोड़ा अमल करो, चाहे लेकिन करो रोज।
اور پھر ہم نے اپنی اسمال ہیبٹس، کچھ چھوٹی عادتوں کو چینج کر کے بگر چینج لانا سیکھا ہے۔ اگر ہم 20 منٹ روزانہ دیں گے تو اٹ کین چینج آور لائف، تو یہ ہماری زندگی کو چینج کر سکتی ہے۔ اور یہ بھی آپ نے سیکھا کہ جب ہم نہیں دیتے ہیں تو اس سے پھر اسٹیپ بیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ اگر آپ نے سفر کر لیا ہے اپنی اسپرچول جو جرنی ہے وہ اتنی کامیاب ہے کہ جب ہم اس میں سفر کر لیتے ہیں نا آگے کی طرف، تو ہم رک ضرور جاتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے لیکن پیچھے نہیں جاتے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے جب ہم اپنی ہیلتھ کی فزیکل یعنی کہ جسم کی ہم ہیلنگ کر رہے ہوتے ہیں دوائیوں کے ذریعے سے، انجیکشن کے ذریعے سے، تو جب ہم اپنا میڈیکیشن چھوڑتے ہیں تو بیماری دوبارہ سے اس طرح حملہ آور ہوتی ہے۔ لیکن اسپرچویلٹی میں ایسا نہیں ہوتا۔ جتنا آپ نے سفر کیا، 1 قدم، 2 قدم، 4 قدم، 8 قدم، آپ اس قدم تک رہیں گے، پیچھے نہیں جائیں گے۔ آپ کی میڈیکیشن چھوڑ دینا یا اپنے آپ ڈیٹریکٹ ہو جانا، لیکن اسپرچویلٹی جو آپ کی بڑھی ہے وہ بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ لوگوں نے انشاءاللہ خود بھی نوٹ کریں گے۔ پھر سائن آف ہیلنگز کیا تھے ہمارے اندر؟ ہماری اوور تھنکنگ کم ہو گئی ہے۔ ہمارے دماغ میں آتا ہے جب ہم بہت زیادہ سوچ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اپنے دماغ کو، ہم فوراً وارن کرتے ہیں اسٹاپ دس۔ انکانشیسلی کچن میں کھڑے ہوئے، باتھ روم میں جاتے ہوئے، ادھر ادھر کام کرتے ہوئے جو اوور تھنکنگ آتی تھی اس کو آپ خود شٹ اپ کال دے سکتے ہیں۔ آپ مور کام ہو گئے ہیں۔ جب غصہ آتا تھا اپنے بچوں پہ چلاتے تھے، یا خود کے اوپر زیادہ غصہ آتا تھا یا کام نہیں ہوتا تھا غصہ، اب اتنا ہارش نہیں ہوتا بیہیویئر، کامنس امپروو ہو گئی ہے، صبر زیادہ پیدا ہو گیا ہے، اور اللہ پر ٹرسٹ بھی زیادہ ڈیویلپ ہو چکا ہے۔ اٹ ہیز ڈن، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ واٹ از کنٹینیو ناؤ؟ اب آپ نے کیا کنٹینیو کرنا ہے؟ یہی عادتیں جاری رکھنی ہے، ذکر، شکر، ریفلیکشن اور قرآن، ٹھیک ہے؟ یہ فارمولا لکھ لیں، ذکر کرنا ہے آپ نے، کسی ٹائم بھی کریں، 2 منٹ کا کریں، 4 منٹ کا، یو کین۔ گریٹیٹیوڈ، جب بھی کبھی آپ کو محسوس ہو کہ یہ حالات آپ کے حق میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو آپ نے وہی گریٹیٹیوڈ کرنا ہے، کیونکہ جو مقام صبر ہے وہی مقام شکر ہے، کیونکہ آپ اور میں نہیں جانتے کہ اللہ نے جو میرے لیے فیصلہ کیا ہے وہ زیادہ بہتر تھا۔ تو گریٹیٹیوڈ، ریفلیکشن، ڈیلی بیسس پہ خود پہ ریفلیکشن کریں کہ میں نے آج یہ ایکشن کیا تھا تو کیوں، سوتے ہوئے کریں، قرآن سے کنیکشن اپنا مضبوط کریں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ آگے ریمائنڈر کیا ہے آپ کے لیے؟ بیڈ ڈیز میں کم، برے دن آ سکتے ہیں، ریلیپس میں ہیپن، ریلیپس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب آپ کے پاس ٹولز ہیں، یو ہیو ٹو کنٹرول دیم۔ کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا ہے، یو کین یو ناؤ۔ نئی آئیڈینٹی ملی ہے، یو آر ناؤ ایموشنلی اویئر، آپ ایموشنلی اویئر انسان ہے اس وقت، آپ اسپرچولی کنیکٹڈ ہیں اللہ تعالیٰ۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ جو اسپرچولیٹی کا سفر آپ کا بڑا ہے، 1 قدم ہی بڑا ہو تو وہ بڑھا ہے۔ اللہ نے کہا تھا میری طرف 1 قدم آؤ میں 2 قدم آؤں گا، تو ہمارا سفر کم ہوا ہے، 1 قدم ہم نے بڑھایا تو 2 اللہ نے بڑھایا، 3 قدم تو کم ہوئے نا، اور اگر آپ اس سے زیادہ بڑھا تو بڑھ گیا۔ مینٹلی اسٹرونگ ہو گئے ہیں آپ لوگ دیکھیں 3 دن سے مسلسل انتظار کر رہے ہیں، ہم ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ ہماری کلاس نہیں ہو سکی، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہی سمجھ لیں اس کو، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا عام طور پر، لیکن یہ بھی ہماری ایک ٹریننگ کا حصہ تھا۔ ہم نے سمجھا کہ جن باتوں پہ ہمیں غصہ آنا چاہیے تھا ہم نے ان کو محسوس کیا، ان کو اس کو ریلیکس کیا، پھر اس کے لیے ویٹ کیا، اور پھر نیکسٹ ہمارے سے اللہ تعالیٰ نے جو وقت لیا وہ لیا۔ پراؤڈ مومنٹ کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے خود پر کام کیا، یو ورک آن یور سیلف، دس از دا بگیسٹ اچیومنٹ فار یو۔ اور سب سے زیادہ، یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے قریب رکھ، کیپ اس کلوز ٹو یو، گرینڈ اس پیس اینڈ کنسسٹینسی۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ سکون چاہیے اور استقامت چاہیے۔ تھینک یو فار بینگ پارٹ آف دس جرنی، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اس جرنی کو مزید جاری رکھنا چاہیں گے یا مزید گہرائی میں جانا چاہیں گے تو اب ہمارا شروع ہوگا جلد ہی ہیلنگ تھرو قرآن بیچ 5، ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو اس کے اندر ڈیپ ایموشنل ہیلنگ ہوگی، ایڈوانس میڈیٹیشن ہوگی، ویکلی ایکسپرٹ سیشن ہوں گی،
ٹھیک ہے، آپ میں سے جو اس کو رکھنا چاہے گا وہ آپ نے مجھے پرسنلی بتانا ہے، پھر ہم اس کو جو نیا گروپ ہوگا اس میں آپ کو ایڈ کروں گی۔ اب آپ لوگ بتائیں گے کہ جتنا ایک میں نے آپ سے بات کی، جتنا ایک میں نے آپ کو سمجھایا یا سمجھنے کی کوشش کی، اس میں سے آپ کو کتنا ایک لگا ہے کہ واقعی ہی کیا آپ کے اندر چینجنگ آئی اس طرح سے، یا کچھ زیادہ ہی میں نے بولا ہے؟ سائرہ آپ بتاؤ بیٹا۔ ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ بالکل آ رہی۔ وعلیکم السلام۔ میم، میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے میں اپنی بات کروں گی، باقیوں کا مجھے اس طرح سے آئیڈیا نہیں ہے۔ کیونکہ ایک تو ہم مائنڈ میں یہ چیز بٹھا چکے تھے، ہم اس جرنی کی طرف اس لیے آئے تھے کہ ہمیں لگ رہا تھا، ہم نے سوچ لیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ چینج ہونا ہے، ہمارا مائنڈ ریڈی ہو گیا ہوا تھا، ایک اسٹیپ آ گیا تھا اس طرف۔ اس کے بعد جس طرح سے تھراپیز رہیں، سیشنز رہے، میڈیٹیشن رہی، اس سے ہمیں وہ ساری بینیفٹس ملے ہیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں۔ میرے لیے جو زیادہ پلس پوائنٹ ہوا ہے، میری تھنکنگ تو چینج ہوئی ہے، مجھے فزیکل چینجز بہت فیل ہوئے ہیں، اپنی ہیلتھ میں بہت امپروومنٹ فیل ہوئی ہے۔ وہ شاید اسی لیے کہ ہم مینٹلی جب پیسفل ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے اپنی ہیلتھ بھی بہتر فیل ہونا شروع ہوتی ہے۔ اندر سے آپ کو ایک ہوتا ہے کہ نہیں، اب اپنے اوپر کام کرنا ہے، تو ہم ہر طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں، مینٹلی، ہوں، اسپرچولی اور فزیکلی۔ تو مجھے تو یہ ساری چیزیں ہی فیل ہوئی ہیں، اور الحمدللہ جرنی کنٹینیو ہے، مزید کریں گے، لیکن ابھی تک جتنی چیزیں ہیں وہ سیم اسی طرح ہی رہی ہیں۔ چلے ماشاء اللہ سائرہ، جزاکم اللہ خیر۔ مانور بیٹا آپ بتائیے گا۔ اوکے مقدس۔ یس مقدس۔ چلیں آپ میں سے کوئی عائشہ، عائشہ آپ بولو بیٹا، کچھ السلام کہنا چاہ رہے علیکم۔ السلام علیکم۔ ہو؟ میری وعلیکم آواز آ رہی السلام۔ ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ اب آئی نہیں آ تھنک رہی ہے کوئی آپ کی بول بھی۔ رہا ہے، وہ پہلے بات کر لیں جنہوں نے پہلے میوٹ کیا۔ چلیں مقدس آپ کرو بیٹا، بولو۔ الحمدللہ یہ جرنی بہت اچھی رہی، اور فرسٹ ٹائم تھا اس طرح میں نے قرآن کو اس اینگل سے بھی الحمدللہ جاننے کی کوشش کی۔ آ، دیکھیں، کچھ چیزوں کے ہوتے ہیں بینیفٹ بھی ہوتے ہیں، اور پھر نقصان بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں